ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبدالطارق صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ ہم ان کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ مشہور نعت خواہ اور قاری فضل الرحمان صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کا بھی ہم پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ ناظرین کرام، راہ نجات میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے بہت اہم ہے۔ واقعات کربلا کے حوالے سے پیشن گوئیاں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہے ناظرین، ہم سبھی جانتے ہیں کہ مہینہ تاریخ اسلام میں بے حد اہمیت کا حامل ہے، بے حد اہم ہے، اور اسی مہینے میں واقعات کربلا پیش آئے۔ یہ عالم اسلام کے عظیم سانحات میں سے تھے ناظرین، جس کے پیش آنے کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی اپنی امت کے سامنے کر دی تھی۔ یہ بہت اہم بات ہے، بلکہ اس جگہ کی بھی آپ نے نشاندہی کر دی تھی جہاں پر اہم شخصیات کی شہادت ہوئی۔ بہرحال یہ بہت تفصیلی معلومات کے لیے ہم مولانا صاحب کی طرف رخ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے آغاز کریں قاری فضل الرحمان صاحب کی مترنم آواز میں نعت پاک سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے سبحان ہیں، اللہ۔ نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں انہی کے دل پہ پڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں انہی کے دل پہ پڑے ہوئے ہیں، انہی کے دل پہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں لکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں لکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں نبی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں، میں دیکھتا ہوں نبی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں، گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ جنگ خیبر، وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ جنگ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر گئی ہے وہی صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی نظر گئی ہے وہی صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، وہی صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابو بکر اور عمر ہے بالا، غنی علی بھی ہے سب سے اعلیٰ،
یہ رنگ برنگے ہنسی گلے تر در نبی پہ کھلے ہوئے ہیں، یہ رنگ برنگے ہنسی گلے تر در نبی پہ کھلے ہوئے ہیں، در نبی پہ کھلے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسین رب کا، حسین سب کا، نشان منزل حسین حق کا، حسین رب کا، حسین سب کا، نشان منزل حسین حق کا، جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ حق کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں، جو ہے حسینی ابھی بھی دیکھو وہ حق کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں انہی کے دل پہ پڑے ہوئے ہیں، انہی کے دل پہ پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ قاری فضل الرحمان صاحب، اس محفل کو اور اس ماحول کو ایک عجیب سی کیفیت بخشنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہم مشکور و ممنون ہیں آپ کی تشریف آوری کے۔ ناظرین، قاری فضل الرحمان صاحب کی آواز میں نعت پاک ہم سماعت کر رہے تھے۔ اب آج کے موضوع کی طرف ہم جائیں گے۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، واقعات کربلا کے حوالے سے پیشن گوئیاں، اور اس حوالے سے مولانا عبداللہ طارق صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ ان سے ہم اس سوال کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں اپنی بات چیت کا کہ واقعات کربلا کے حوالے سے مولانا صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیشن گوئی تھی، اس حوالے سے اپنی بات چیت کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل شروع میں اور بالکل اخیر میں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیاوی زندگی کے بھی بعد، یہ دو اطلاعات ان کو ایسی دی گئیں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز گیا۔ ایک تو بالکل شروع میں حضرت ورقہ بن نوفل نے ایک بات کہی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، تو انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ کاش وہ وقت میں موجود ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم یہاں سے نکالے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے مخرجیہ ہم، کیا مجھے یہاں سے نکال بھی دیں گے لوگ؟ انہوں نے بتایا ہاں یہی ہوگا، اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ایک تو وہ اطلاع تھی، اور ایک حیرتناک اطلاع یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین نے یہ بتایا کہ ایک وقت آ رہا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں سے بے حد محبت فرما رہے تھے، اور محبت تھی ہی ہر موقع پر ظاہر ہوتی تھی۔ بے شک۔ تو وہ دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، ایک وقت آ رہا ہے کہ آپ کی امت آپ کے نوازوں کو قتل کر دے گی۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حیرتناک تھی کہ وہ امت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی، اور چہرے سے ٹپکنے کے بعد وہ ہاتھ میں لے لیتی ہے اور چہرے پہ مل لیتی ہے، جسم پہ مل لیتی ہے، اس امت میں ایسے لوگ بھی ہو جائیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ بعد میں نہیں، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کچھ ہی دن بعد ایسا بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوگا، اور آپ چاہیں تو میں آپ کو ان کی اس مٹی کا نمونہ لا کے دکھا دوں جس میں ان کا خون شامل ہوگا۔ یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اس واقعات کو نقل کیا گیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بعد میں ہوئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع بھی دی۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ اسی امت
اسی امت کے وہ افراد جی جن کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں ان کو وہ مقام ملا، وہ عزت ملی، وہ عہدہ ملا، اسی میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کی اولاد نہیں براہ راست نواسے، جن کو قتل کیا جا رہا ہے اور ان کی امت قتل کر رہی ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب اس رہنمائی کے لیے۔ اب میں مفتی سعد مشتاق صاحب کا میں خیر مقدم کروں گا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا، اور اس سوال کے ساتھ اپنی بات چیت کا آغاز کروں گا کہ کیا عظیم شخصیات کی شہادت کے حوالے سے بھی کچھ اشارات دیے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی ہی میں حضرت ام الفضل جو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، ام الفضل بنت حارث، وہ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ حدیث ترمذی کتابوں میں اور المعجم الکبیر للطبرانی ان کتابوں میں یہ بات تفصیل کے ساتھ ہی منقول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث اس طرح سے مروی ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان موقعوں پر آپ نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں، جس طریقے سے جنتوں میں سید الشہداء کا آپ نے لقب دیا، اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں شہید ہونے کا، کہ یہ ہماری امت کے زر کے ہاتھوں سے یہ شہید ہوں گے، آپ نے اس کی بھی پیشین گوئیاں فرمائی تھی اپنی زندگی میں۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو مبارک بہہ پڑا تھا، لوگوں کو حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بتائی تھیں آپ نے اس کا اظہار فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم اور بھی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ان کو زہر کا پیالہ دیا جائے گا۔ اس طرح کی پیشین گوئیاں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ اچھا، اس حوالے سے اگر کربلا کے حوالے سے بات چیت کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ جانیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلے میں کیا پیشین گوئی تھی؟ طبقات ابن سعد میں حضرت ابن سعد نقل کرتے ہیں اس بات کو کہ جنگ صفین کے موقع پر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب اس راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک مقام پہ پہنچا، ان کو کچھ بات دل میں کھٹکی، تو انہوں نے پوچھا اپنے جو لوگ ساتھ میں تھے کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ مقام طف ہے، جو اس وقت عربی کا نام تھا، جو زمان جاہلیت سے جو اس کا نام تھا طف، طارفہ کے نام سے، جس کو آج کربلا کے نام سے، کرب اور بلا اس طریقے سے جو لوگ جوڑا جاتا ہے، نام پڑ گیا اس کا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ مقام طف ہے، تو آپ اس وقت بالکل سہم گئے اور آپ کے آواز بھرا گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرے لخت جگر کو شہید کیا جائے گا، اور آپ نے وہ نشاندہی کی کہ یہاں پر فلاں، یہاں پر فلاں، یہاں پر فلاں، یہ زمین ان کے خون سے آلود ہوگی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی پیشین گوئیاں اسی وقت جنگ صفین کے موقع پر جب گزر رہے تھے آپ نے اسی وقت اس کی نشاندہی کی تھی، اور یہ واقعہ لوگوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا جبکہ جنگ صفین میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، لیکن اس وقت آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی انسان کی زندگی میں اگر کسی کے بارے میں کہہ دی جائے کہ تمہاری موت، تمہاری وفات، تمہاری شہادت، تمہارا قتل اس جگہ ہونے والا ہے، تو اس باپ پہ کیا بیت سکتی ہے، ان کی ماں پہ کیا بیت سکتی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا بیت سکتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس واقعے کی شہادت، اس واقعے کی پیشین گوئیاں خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نشاندہی فرما دی۔ ایک بات اور یاد آ رہی ہے اس حوالے سے، بہت اہم واقعات رہے ہیں، اہم پیشن گوئیاں کی گئی ہیں اس تعلق سے۔ مولانا صاحب، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کریں تو انہوں نے کیا پیشن گوئی تھی اس تعلق سے؟ جس طریقے سے 21 رمضان مبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی شہادت سے پہلے انہوں نے نشاندہی کر دی تھی کہ فلاں وہ شخص جب ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میرے خون سے آلود ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب وہ نکل رہے تھے اپنے پہلے تو مدینے سے مکے آئے، پھر مکے کے بعد کوفہ والوں کی بار بار کی اصرار پر ان کے خطوط لکھے جانے پہ جب وہاں سے وہ چلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے، کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، لیکن چونکہ وہ
ایک اللہ کے رسول نبی کریم علیہ السلام کے نواسہ تھے اور اسلام کی سربلندی کا سب سے بڑا یعنی بہت بڑا علم تھے. تو اس لیے انہیں یہ گوارا نہیں تھا جو اس وقت ان کے خیالات میں یہ باتیں تھیں کہ حضرت کہ یزید اس لائق نہیں ہیں اور ان کی جو کمیاں لوگوں کے سامنے آ رہی تھیں. تو اس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جان دے دینا، شہادت قبول کر لینا، اللہ کے راستے میں قربان ہو جانا یہ گوارا ہے، لیکن اسلام کے تئیں ایک ایسے شخص کا ذمہ دار ہو جانا جو اس کے لیے موضوع نہیں ہے. اس بات کو جاننے کے باوجود آپ نے اپنے لوگوں سے نشان دیا کہ میں جان رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے. انہیں اس بات کا خطرہ تھا کیونکہ اور بھی صحابہ کرام نے انہیں اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ آپ مت جائیے، وہ لوگ ایسے ہیں. اہل کوفہ کے بارے میں کہا تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا اظہار کیا تھا. ان سب کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سربلندی کے لیے شہادت کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے حق کا راستہ نہیں چھوڑا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں. مولانا عبداللہ طارق صاحب کی طرف آئیں گے. مولانا صاحب کچھ اور پیشن گوئیاں آپ کے ذہن میں ہوں اس تعلق سے کربلا کے حوالے سے واقعات؟ دیکھیے کچھ پیشین گوئیاں تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی گئیں ان کا ذکر آ چکا ہے. جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا وہ بھی انہوں نے بتا دیا. لیکن خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ جو بات انہوں نے فرمائی اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے لوگوں نے جو ان کو روکنے کی کوشش کی، بظاہر حالات وہی نظر آ رہے تھے. اس لیے کہ دشمن جو ہے بہت طاقتور ہے اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور دوسرے لوگ بھی جا رہے ہیں وہ طاقت کے لحاظ سے بظاہر کوئی توازن نہیں ہے، کوئی طاقت کا برابری نہیں ہے. اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بات تھی کہ آدمی چاہے کسی کام کو فتح نہ کر سکتا ہو لیکن اپنی شہادت کا نذرانہ تو پیش کر سکتا ہے. ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ چیز تباہ کی جا رہی ہے، برباد کی جا رہی ہے. جو جذبہ کسی اور صاحب ایمان کا ہو سکتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کا جذبہ اس سے زیادہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ان کے خاندان کی چیز بھی برباد کی جا رہی ہے اور اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اس لیے وہ دیکھ رہے تھے اس اقتدار پر غلط لوگوں کا قبضہ ہو رہا ہے اور وہ لوگ جو اس کام کے لائق نہیں ہیں. وہ ایک روش چل پڑی تھی. ہم ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتے، وہ بھی صحابہ کرام ہیں، جلیل القدر ہستیاں ہیں، لیکن جو روش چل پڑی تھی اس کو اگر روکا نہ جاتا، چاہے انجام کار وہ اپنی جان نہیں بچا سکے لیکن مقصود جو ہے شہادت ہے. مقصود مطلوب مومن جو علامہ اقبال نے کہا ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو اصل چیز یہ ہے کہ شہادت ہو جائے، ہم رہیں نہ رہیں لیکن حق بلند ہونا چاہیے. بے شک حق کی آواز ہمیشہ بلند ہونی چاہیے. دو کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. شیر خان صاحب ہیں، حشمت علی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، بہن شیر بانو صاحبہ ہیں. معذرت، بتائیں شیر بانو صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب وعلیکم السلام، فرمائیں. میرے دو سوال ہیں نماز کے تعلق سے. جی عصر اور مغرب کے بیچ سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اور اگر نماز چھوٹ جاتی ہے کیا آپ نے عصر کی ظہر کی تو 4 فرض، مغرب کے ٹائم 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس آ گئے ہیں. حشمت علی صاحب کا خیر مقدم ہم کریں گے راہ نجات میں اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا جاننا چاہتے ہیں. فرمائیں حشمت علی صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں حشمت علی صاحب اور سوال پوچھیں. ٹی وی کا آواز بند ہے. جی فرمائیں. ہمارا سوال ہے. ایک سوال تو پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ جو ہوتا ہے صبح میں 7 بجے سے وہ ختم ہوتے ہی گانا کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ تو بہت ہے، اس کو ذرا کنٹرول کریں. جی بہت شکریہ. آپ کا سوال ہم تک آیا، بلکہ آپ کا مشورہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اس پر بالکل غور کیا جائے گا. کیا جاننا چاہتے ہیں حشمت علی صاحب؟ سوال بھی بتا دیں. جاننا چاہتے ہیں کہ وہی جو تلاوت ختم ہوتا ہے ترجمہ ترنت گانا دیا جاتا ہے. وہ مشورہ ہم نے نوٹ کر لیا آپ کا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائیں گے. لیکن کچھ سوال جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم تک پہنچا دیجیے. ایک سوال یہ ہے کہ مسجد میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد امام صاحب کلمات کو کیوں موڑ دیتے ہیں؟ ہم کو پورا جانکاری دیجیے. سوال اب تک پہنچ گیا ہے، سوال وضاحت کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا ہے. کیوں موڑ دیتے ہیں؟ سوال ایک مرتبہ پھر دوہرا دیں. جانماز کو جو موڑ دیا جاتا ہے، جانماز کو جو موڑ دیا. جی ہاں، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں ناظرین، جلد حاضر ہوتے ہیں.
ब्रेक के बाद तमाम नासरीन का एक मरतबा फिर दिल की अमीक गहराइयों से हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से अपनी बात का आगाज़ करेंगे। जो जाए नमाज के ताल्लुक़ से भाई हशमत का सवाल था मौलाना साहब, उस पर आपकी रहनुमाई। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने भी बहुत सारे लोगों को देखा है जी, वो बज़ाहिर धूल मिट्टी से बचाने के लिए, गंदा होने से बचाने के लिए उसको मोड़ना होता है जी, और कुछ लोग तो पूरा मोड़ देते हैं, वही ज़्यादा अच्छा है, या तय करके रख दी जाए। सिर्फ एक कोना मोड़ देना काफ़ी नहीं है, तो इसकी और कोई ख़ास माकूलियत हमारे इल्म में नहीं आई है। बहुत शुक्रिया। दो कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ेंगे। ज़ेबा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, इसके अलावा मोहम्मद रेहान साहब हैं। ज़ेबा साहिबा खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। जी, ये है कि मतलब हमारी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि मेरी बेटी की शादी सही सारी हो जाए, उसके लिए कोई वजीफा बताए। और दूसरा ये है कि मेरी एक बहन है जी, मेरी एक बहन है जी, अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर देंगे तो आपसे हमारी बात। जी, टीवी की वास्तव में बाहर बैठी हूँ। जी जी, फरमाएं। मेरी बहन है एक, तो जी। उसको कभी कभी उसके ऊपर जैसे सवारी सी हो जाती है, जैसे कोई अपनी तो सवारी सी हो जाती, सवार जैसे मतलब कोई हाथ। ज़ेबा साहिबा, आपसे हमारी बात मुमकिन नहीं है। अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद करने तो तभी बात मुमकिन हो पाती है। बहरहाल मोहम्मद रेहान साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, उनसे हम बात करते हैं। फरमाएं मोहम्मद रेहान साहब, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मोहम्मद रियाज पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी जी, फरमाएं रेहान साहब। जी, मैंने पूछा है कि जैसे इस्लाम में कुत्ते को रखने की मनाही है जी, और ये भी सुना है कि एक कुत्ता है जो जन्नत में जाएगा, ये कैसे है जी? फिर ये तज़ाद कैसा है? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया और ये सवाल हवाले कर रहा हूँ मुफ्ती साद मुश्ताक साहब के। जी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मुतलक कुत्ते से मना नहीं किया गया है। जी जी जी, कुरान करीम में भी सूरह माइदा के दूसरे सफ़े में ये आयत है, मुकल्लिबीन, कुत्ते को जो सिखाया हुआ कुत्ता है जी, वो अगर वो शिकार कर ले तो वो जायज़ है या नाजायज़ उसका खाना, तो इसका जिक्र कुरान करीम में भी है। और वो जो कुत्ता जिसको ट्रेन करके अपनी हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए, मकान के लिए, आजकल जो बहुत सारे जासूसी वगैरह के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी मुमानात बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक ज़रूरत की चीज़ है। लेकिन एहतियात क्या है उसमें? लेकिन ताहम ये कि जहाँ तक फरिश्ते की बात है कि अगर कुत्ता इस तरह का कुत्ता ना हो तो उससे फिर रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। दो में से एक फ़ायदा उठाया जा सकता है। शौक के लिए गुरेज करना चाहिए और अगर ज़रूरत है तो उसको, लेकिन ज़रूरत के लिए तो मतलूब चीज़ है। जी जी, एक तो ये बात हुई। जहाँ तक ये इसकी बात कही आपने कि चंद जानवर हैं जन्नत में जाएंगे, तो इस सिलसिले में चूंकि रवायात बहुत सारी इस तरह की बातें चली आ रही हैं, लेकिन यहाँ तक कुरान करीम का जो हम मुताला करते हैं और बुनियादी तौर पर अहादीस का, जो अहादीस सहीहा हैं, अहादीस मुतवातिरा हैं, जिसमें लगता है कि वाक़तन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बहुत सारी चीज़ें ज़ईफ़ होती हैं जो लग के बाद के लोगों ने उसे ये कर लिया है, और उसमें तो अहादीस सहीहा में इस तरह का जिक्र नहीं आता है और कुरान करीम में भी इसका जिक्र नहीं है। तो इस पे बहुत ज़्यादा ये कि ऐसा होना ही है, कोई यकीनी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। कॉलर हमारे साथ और जुड़ रही हैं, आयशा साहिबा, उनका सवाल भी शामिल कर लेते हैं। फरमाएं आयशा साहिबा, खैर मक़दम, आपका राह निजात में। मेरा सवाल है कि मेरे है ना तो दो सवाल है। एक मकान बनाना है तो उसकी जमीन के लिए अच्छी जगह पर जमीन बन जाए, प्लॉट। और ठीक है, हेलो, दूसरा सवाल बताएं। के लिए, हाँ, दुआ के लिए दरखास्त है कि परेशानियां बहुत है तो हमारे लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवालात हमारे पास आ गए हैं और रहनुमाई के लिए हम रुख करेंगे मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का। मौलाना साहब बहन की रहनुमाई फरमाएं दोनों सवालात के हवाले से। देखिए, पहली चीज़ जो आपको ज़मीन मुनासिब मिल जाए और मकान भी आपका हो जाए, ये अच्छी चीज़ है। इसके लिए अल्लाह ताला से नमाज हाजत पढ़कर दुआ कीजिए। और एक जो तजर्बे में आई हुई एक चीज़ है, वो बाद बुजुर्गों ने जो हदीस शरीफ में एक दुआ वुज़ू के बाद आती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ये हदीस शरीफ की दुआ है। इमाम नसई ने भी इसको नकल किया है और इमाम इब्न सुन्नी ने भी इसको नकल किया है। इब्न सुन्नी कहते हैं कि वुज़ू के दौरान ये पढ़ी जाए। इमाम नसई जो उनके उस्ताद हैं वो कहते हैं कि वुज़ू के बाद पढ़ी जाए। मैं कहता हूँ दोनों दफ़ा पढ़ ली जाए तो बहुत अच्छा है। इसमें मकान की कुशादगी की दुआ भी है
اور اس کے علاوہ نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں تمام مقاصد کے لیے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. 2 کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. اسلم خان صاحب ہیں اور حسین صاحب ہیں. اسلم خان صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیں اسلم خان صاحب. جی میں جاننا چاہتا ہوں کوئی شخص حمل کے حالت میں اگر طلاق دیتا ہے تو اس میں عدت کی نوعیت کیا ہوگی اور کیا اس میں شرعی کیا حقوق ہوں گے، اس کو بتا دیجیے. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. حسین صاحب آپ فرمائیں، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسین صاحب خیر مقدم. جی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ایک سرکاری نوکری پر کاریت تھے. ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں سب سے پہلے حسین صاحب، تبھی آپ سے بات ہماری ممکن ہو پائے گی. جی جی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور اس کے بعد اپنا سوال ہم تک پہنچائیے. ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم ایک سرکاری نوکری پر کاریت تھے. جی تو اس سے مقدمہ ہار گئے ہیں، تو اس کے لیے کیا دعا کیا جائے کہ پھر دوبارہ آ جائے؟ سرکاری نوکری کے تعلق سے مقدمہ چل رہا تھا، وہ ہار گئے ہیں اور دوسرے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے ایک تو تدبیر کی حد تک یہ ہے کہ جن اسباب کے نتیجے میں آپ کے آفس سے ٹکراؤ پیدا ہوا تھا وہ اسباب ختم کیجئے. کوئی آپ سے کوتاہی ہو رہی تھی یا کوئی غلط فہمی تھی آپس میں، اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے. اور اس کے علاوہ 2 رکعت نماز حاجت مستقل معمول بنا لیجئے. اور تیسری بات یہ کہ فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کیجئے یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات. کم سے کم شروع میں پڑھیے 313 مرتبہ، اور پھر جب کام شروع ہو جائے اور امید اللہ تعالیٰ بنا دے تو پھر چاہے کچھ کم کر لیجئے. شیر بانو صاحبہ کا سوال مفتی سعد صاحب یہ ہے کہ نماز عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے سورہ بقرہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے یا نہیں. پہلا سوال ان کا یہی ہے، اور فرض نماز کے تعلق سے بھی انہوں نے رہنمائی چاہی ہے عصر اور مغرب کی. ہاں جی سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کوئی وقت بھی ممانعت کا نہیں ہے. جی بتائیے کہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، بیت الخلاء سے گندی جگہ نہ ہو. باقی ٹائم کے اعتبار سے کوئی وقت ممانعت کا نہیں، کسی وقت بھی تلاوت کلام پاک کی جا سکتی ہے. یہ کنفیوژن یہاں ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ جیسے زوال کا وقت ہے یا غروب آفتاب یا طلوع آفتاب کے وقت، اس میں آیت سجدہ سجدہ کر نہیں سکتے جو تلاوت کا سجدہ ہے، لیکن آیت سجدہ بھی ہم تلاوت کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے چونکہ وہ مکروہ وقت ہے. باقی تلاوت میں بالکل آپ کر سکتی ہیں. عصر کے بعد سورہ بقرہ بالکل اچھا ٹائم ہے، کرنا چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں آگے. سلیم صاحب اور شکیل صاحب کے، شکیلہ بہن کے ہم سوالات نوٹ کرتے ہیں. سلیم صاحب فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میری بیٹی جو ہے 15 سال کی ہو گئی ہے، بول نہیں پاتی، دورہ پڑ گیا تھا اسے. اب اتنا بولتی ہے ابا اماں، تو کچھ اس کے بارے میں. پہلے بولتی تھیں جب وہ چھوٹی تھی تو؟ نہیں، پیدا ہوئی تھی دورے میں پڑ گئی تھی، تو اس کا علاج ہوا کافی، اب ٹھیک ہو پائی ہے لیکن بول نہیں پاتی ہیں اب. بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. شکیلہ بہن آپ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صلاۃ التسبیح کی نماز میں تیسرا کلمہ پورا پڑھنے چاہیے. آپ کی آواز تو ٹوٹ کر آ رہی ہے لیکن آپ کے سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے. جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کریں. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں ناظرین، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. آپ بھی کہیں نہیں جائیے، لگاتار دیکھتے رہیے راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. 2 کالر ہماری فون لائن پر ہیں، عرفی صاحبہ ہیں اور طیبہ صاحبہ ہیں. عرفی صاحبہ پہلے آپ کا سوال ہم جاننا چاہیں گے، کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ ہلو جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں، فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن عرفی، فرمائیں. میرے 2 سوال ہیں طارق مولانا کے لیے ہیں. ایک سوال تو میرا یہ ہے، مجھے خواب کی تعبیر جاننی ہے. میں نے اپنے خواب میں خود کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ کون سی آیت میں پڑھ رہی ہوں. ایسا کچھ بھی مجھے یاد نہیں ہے، صرف تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ تو خواب کی تعبیر جاننی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بالوں کا جوڑا باندھ کر کیا نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوال ہمارے پاس آ گئے. مجھے مشورہ دینا ہے، جیسے ویورز جو ہمارے ہیں کچھ ایسے مسئلے پوچھتے ہیں جو ہم روز ہی مطلب مولانا بتاتے ہیں،
اور اس کے بارے میں وہ ڈیلی پوچھتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ ویٹنگ میں ہی رہ جاتے ہیں، وہ بات ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، تو اس طرح کے سوالات نہیں کیے جائیں بلکہ وقت بچانے کی کوشش کی جائے۔ یہاں پر میں کچھ جوڑنا چاہوں گا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اہم سوال ہیں آپ کا، ایک حد سے حد 2 سوال ہم تک پہنچا دیں تاکہ دوسرے جو ناظرین انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں، بہت بہت دنوں سے انتظار کرتے ہیں اپنی فون کال لگنے کا، ان کو بھی موقع مل سکے۔ بہرحال انہی باتوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے طیبہ صاحبہ کے سوال کی طرف، وہ کیا جاننا چاہتی ہیں، فرمائیں طیبہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن طیبہ۔ آج محرم کی پہلی جمعہ ہے، نماز ظہر سے پہلے اذان کی پہلے نماز پڑھنا بول کے سنے تھے، وہ اس کے بارے میں پوچھنا۔ یہ سعد صاحب یہ بات آپ تک پہنچی؟ اس سوال کا مفہوم آپ تک پہنچ گیا؟ جی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے انہوں نے یہ پوچھا کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کا یہ پہلا جمعہ ہے، تو پہلے جمعے میں کیا اذان سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی جائے؟ جی جی۔ تو ایسا کوئی اسپیشلی یہ چیزیں نہیں ہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اصل میں یہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ جمعہ چونکہ تھوڑا اول وقت میں پڑھا جاتا ہے، تو بعض لوگ جو ہے وہ آتے ہی اپنی نماز وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ عورتوں کے لیے تو اذان کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اذان سے پہلے، اذان تو ایک اطلاع ہے، وقت کا اطلاع ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز سے اذان سے پہلے پڑھنا چاہے، وقت ہو چکا ہو، تو اس کو نماز وہ پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کے 61 سال کے بعد، یعنی تقریباً نبوت کے بھی کئی 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا محرم کا، تو اس لیے یہ مسائل آج تو نئے پیدا نہیں ہوں گے نا، کیونکہ شریعت تو اسی وقت سے لاگی ہوئی ہے، اس لیے کوئی اللہ کے رسول کے ہاں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے، اس لیے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے، وقت ہو جائے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ نماز کے حوالے سے ایک سوال آپ کے حوالے اور کر رہا ہوں، عرفی صاحبہ کا جو دوسرا سوال ہے، جوڑا باندھ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی جی جی، یہ اصل میں ایک سوال بہت دنوں سے لوگوں کے اس میں رن کر رہا ہے کہ یہ جوڑا باندھنا یہ کیسا ہے۔ دراصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بیچ میں جوڑا باندھا جاتا تھا، سائیڈ میں نہیں، کنارے نہیں، بلکہ یہ ایک اسٹائلسٹ بنا کر کے، تو یہ تھوڑا سا اس وقت میں ایک غیر انسانی چیزیں سمجھی جاتی تھی، تو اس سے منع کیا تھا، اس لیے فقہاء نے یہ باتیں کہی ہیں، چونکہ یہ منع کیا گیا اس لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن پیچھے جو سلیقے سے باندھا جاتا ہے وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور جوڑے میں ملا کر کے جو اور چیزیں بال ملا کر کے پھر بہت بڑا بنا دیتے ہیں، اس سے بھی ملانے سے منع کیا کہ اگر نارمل بال ہو اور پیچھے باندھ دیا جائے تو اس جوڑے کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ 2 کالر اور ہیں، سائرہ صاحبہ ہیں اور معراج صاحب ہیں۔ سائرہ صاحبہ خیر مقتبہ، آپ کا سوال پوچھیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں بہن سائرہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 40 دن کا سورہ بقرہ پڑھنے کی مطلب تلاوت کی ہے، تو وہ جیسا مجھے کبھی گاؤں میں بھی رہنا پڑتا ہے، کبھی سٹی میں جانا پڑتا ہے، تو اس کی تلاوت ایک ہی جگہ کرنا ہے کہ دوسرے جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے سورہ طحق کی آیت بتائی تھے، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، تو وہ آیت سے مطلب رشتہ جوڑے تک نہانا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں نہا لینا ہے؟ یہ قید و بند ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ مولانا صاحب کی رہنمائی ہم حاصل کریں گے۔ پہلے بھائی معراج کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا معراج صاحب، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا مولانا صاحب، میرا 1 سال ہو گیا قریب میرا بزنس۔ آپ کی آواز شاید ٹوٹ گئی، رابطہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن بات ہم تک پہنچ گئی ہے۔ 1 سال سے کاروبار نہیں چل پا رہا مولانا عبداللہ طارق صاحب، معراج صاحب کا۔ دیکھیے بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں، ہماری کوئی بے احتیاطی یا کام میں ہماری کوئی کوتاہی، غیر ذمہ داری خدا نہ خواستہ ایسی ہوئی، اس کی وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے، تو اپنی کمیوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اور استغفار کثرت سے پڑھیے اور نماز حاجت پڑھیے، انشاءاللہ تعالی کام مل جائے گا۔ یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کم سے کم 101 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے۔ مولانا صاحب، عارفی صاحبہ کا ایک سوال خاص طور پر آپ کے لیے تھا، خواب کے حوالے سے جو انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ تلاوت کرتے ہوئے، تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اپنے آپ کو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ تلاوت مستقل کرتی تھیں، کچھ دن سے اس میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تلاوت کی پابندی کیجیے، اور کوئی خاص آیت دکھانا مقصد نہیں ہے۔ سائرہ صاحبہ کا سوال بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں مولانا عبداللہ طارق صاحب۔ 40 روز سے انہوں نے سورہ بقرہ کا اہتمام کیا، اس حوالے سے ان کا پورا سوال آپ کے پاس ہے۔
अब वो ये पूछ रही हैं कि किसी एक ही जगह बैठ के पढ़नी है या कहीं दूसरी जगह दो जा शहरों सकती का हैं। उन्होंने जिक्र किया, गांव और ऐसी कोई शहर पाबंदी नहीं है, आप तिलावत कर रही हैं घर के किसी भी हिस्से में कहीं भी बैठ के तिलावत कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। शकीला साहिबा का जो सलात तस्बीह के हवाले से सवाल है, मौलाना साद मुश्ताक साहब आपके हवाले कर रहा हूँ। तीसरे कलमे के हवाले से उन्होंने रहनुमाई चाहिए, तो मुकम्मल तरीक़ा बता दें आप। जी, सलात तस्बीह का तरीक़ा तो शायद इन्होंने नहीं मालूम किया। जी। दो तरीक़े इसके हैं कि जैसे सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा और फिर सना ये अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा, ये खड़े होने की हालत में 25 मरतबा हो जाएंगे। फिर हर रुकू में तस्बीह वगैरह जो उसकी तस्बीह है, उस तस्बीह के बाद 10-10 मरतबा पढ़ने से 75 मरतबा एक रकत में होना चाहिए। जी, उसका यह कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, असल तो यहीं तक है। अगर कोई पढ़ सके वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो वो पढ़ सकता है। असल इतना ही है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। गिनती के लिए थोड़ा सा उंगलियों को हल्का सा पुश करने से याद रख सकते हैं। तो और यही एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, मेरे ख्याल से एक ही तरीके को याद रखना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। जी। सलीम साहब के सवाल की तरफ आते हैं। उनकी 15 बरस की माशाल्लाह बेटी हैं, बोल नहीं पाती। मौलाना साद साहब, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? जी, वो सबसे पहली बात तो ये है कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो कभी भी उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। थोड़ा देर सवेर, कभी एक जगह फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरी नहीं तीसरी। और मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, कभी कभी एक पैथी में अगर हमारा उसका रिजल्ट नहीं आता तो अदर पैथी को भी हमें ढूंढना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एलोपैथ में नहीं हुआ तो होमियो नहीं तो आयुर्वेद और यूनानी, इस कई सारे पैथी बदल करके भी हम देखते हैं कभी रिजल्ट आता है। और अगर इन सब के बावजूद भी अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो मैं समझता हूँ कि सूरह फातिहा का जो अमल है ये ओवरऑल तमाम डिजीज़, तमाम बीमारियों के लिए शफायाब है। और सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम अगर ये पढ़ें तो अल्लाह ताला सलामती नाजिल करे, कोई बेहतर हल अल्लाह ताला निकालेगा और बीमारियों से भी शिफा। यानी दुआ और दवा दोनों साथ साथ चले तो लाजिमी तौर पर। बहुत शुक्रिया। दो कॉलर हैं, सालार साहब हैं और कनीस साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। सालार साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालार साहब, खैर मख्तम आपका राह निजात में। भाई साहब, सवाल ये है कि जैसे मुहर्रम का महीना जब आता है और हमें इमाम हुसैन की याद दिलाता है, लेकिन मुझे ये जानना है कि मुहर्रम के महीने जो इमाम हुसैन जब शहीद हुए थे उससे पहले मुहर्रम की क्या अहमियत थी? मुहर्रम की क्या अहमियत थी? बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमारे हवाले हो गया है। कनीस साहिबा, आप फरमाएं। कनीस साहिबा से राब्ता मुनक़ता होगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, जल्द लौट करके आते हैं। आप भी कहीं ना जाएं, लगातार देखते रहें राही निजात। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर तमाम नाज़रीन का हम इस्तकबाल करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सालार साहब के सवाल के साथ ही हम आगाज़ करते हैं। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, उन्होंने मुहर्रम के महीने की अहमियत पूछना चाहिए। करबला के वाक़ये से पहले क्या अहमियत थी? देखिए, इस प्रोग्राम के शुरू में हम ये बात बता चुके हैं कि कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया गया है सूरह तौबा 10वें पारे में जी कि 4 महीने ख़ास एहतराम के हुर्मत के हैं। जी हाँ, ये तो उनमें मुहर्रम का महीना भी शामिल है। जी। दूसरे ये कि 10 तारीख जो है इस मुहर्रम के महीने की, इसमें बहुत सारे वाक़यात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरी थी, वो यही तारीख थी। और उसके अलावा और बहुत सारे अंबिया कराम के, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या है, वो जो तूफान से पानी से निकल के आफियत से किनारे पे आए थे, वो यही तारीख थी। उसके अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के शुरू में रोज़े रखने की तालीम दी है, जो आशूरा के दिन की अहमियत है। ये वाक़या तो इत्तेफाक से ये भी एक वाक़या, अहम वाक़या हुआ, लेकिन मुहर्रम की और आशूरा की अहमियत पहले से ही रही। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सालार साहब तक अपने सवाल का जवाब पहुँच चुका है। शबनम साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। बताएं बहन शबनम, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने वो पूछा था आपसे कि नाम ये दुआ मांगते हुए दिखाई दिया था, वो मैं जवाब नहीं मिला था उसका, क्या लगा था। और जी, ये नमाज पढ़ने के बाद में दुआ मांग रही थी, जो लाइट भाग गई थी तो वो नाली की दिखाई दी थी, तो उससे पैसे आ रहे थे, उसका जवाब नहीं मिला। और एक हमारा ये सवाल पहुंच रहा है मौलाना साहब तक। बहन, आपकी बात हम तक, आप ये ख्वाब की जिक्र कर रही हैं या हकीकत की बात बता रहे हैं? हकीकत की। अब दोहरा दें सवाल, आराम से बताएं। हकीकत की बात कर रही हूँ कि दुआ मांग रही थी नमाज के बाद में, तो दिखाई दिया मुझे
एक मिली थी नाली काफी बड़ी, और क्या नाम एक बराबर में टोपे और आदमी बैठा हुआ, तो वो मैं आंख नीचे दुआ मांग रही थी, तो इस तरह दिखाई दिया, उसमें से नाली में से पैसा आ रहे बहुत सारे। हाँ ठीक है, याद आया, इनका सवाल आया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब को ये सवाल याद भी आ गया है, उनसे रहनुमाई ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले शहनाज साहिबा का सवाल जान लेते हैं। बताएं बहन शहनाज। मौलाना साहब को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शहनाज साहिबा, खैर मक़दम। मुझे दो बेटे हैं, मुझे बहुत लड़ाई करते हैं, जीने लगाते मुझे आना, और मेरा एक सवाल है, सिर में दर्द है, नींद नहीं आती। दोनों सवाल हमारे पास पहुंच गए हैं, और इनकी रहनुमाई के लिए हम मुफ्ती साद मुश्ताक साहब की तरफ आएंगे। मौलाना साहब, बेटे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, देखिए ये बहुत अहम सवाल है, वालिदैन कुरान करीम ने इसकी रहबरी की है। जी 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 19वें पारे के 5वें पेज पर एक आयत है, दुआ, अल्लाह ने दुआ बताई है हमें। जी जी अल्लाह को ये मालूम था कि बच्चे की परेशानी आएगी, वो दुआ याद रखी, और तमाम व्यूअर्स जी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, हमारे बीवी बच्चों में से, मिन ज़ुर्री, हमारी औलाद में से, उनको हमारी आंखों की ठंडक बना, न कि हमारे लिए एक टेंशन की चीज़ बना। वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, और परहेज़गारों का उनको इमाम बना। तो ये आयत अल्लाह ने रहबरी की है हमें, अगर इसकी तिलावत कसरत से हम करते रहें तो शौहर को बीवी की तरफ से, बीवी को शौहर की तरफ से, और बच्चों की तरफ से इंशाअल्लाहुल अज़ीम ये परेशानी नहीं है इंशाअल्लाह ताला। सर दर्द की परेशानी भी है, सर दर्द की परेशानी के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दूसरे लोग करें तो उसका दूसरा तरीका है, खुद अगर ये हैं तो सर पे हाथ रख करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 मरतबा पढ़ें जी, और पानी में पढ़ करके फूंक करके वो पी लें, तो इंशाअल्लाह ये सर की बीमारी दवाइयों के साथ साथ इंशाअल्लाह शिफायाब का जरिया होगा। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब फरमाइए, जो बहन शबनम का सवाल हमारे पास आया था, दुआ मांग रही थी, नाली का उन्होंने देखा मंजर और आदमी बैठा है वगैरह वगैरह। इसका जवाब तो दिया गया था, लेकिन वो बता रही हैं कि लाइट चली गई थी, इसलिए जवाब नहीं सुन सकी। नहीं जी, नाली से पैसे आने की अलामत यह है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ मकबूल है और आपको अल्लाह ताला राहतें अता फरमाएगा, माली सहूलत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। असलम खान साहब के सवाल की तरफ आते हैं, और इसके लिए हम मुफ्ती साद मुश्ताक साहब की तरफ देखते हैं। उनका सवाल, हमल की हालत में अगर तलाक हो जाती है, वो सवाल मुकम्मल तौर पर आपके हवाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान करीम में हमारी इसकी रहबरी की है 28वें पारे में, सूरह तलाक में पहले ही सफ़े में आप देखिए, व उलातुल अहमाल अजलुहुन्न अन यदअन हमलहुन्न। इसका तर्जुमा ये है कि हमल वाली औरतें, तो उनकी हमल की मुद्दत ये है कि वो हमल यानी जब उनके बच्चा हो जाए जी, या मतलब जो कुछ हमल में है वो वो जन्द है जी जी, या एबॉर्शन हो जाए, या अगर किसी का एबॉर्शन हो गया तो बच्चा है, तो बच्चा जब वो डिलीवर कर दें, जब बच्चे की विलादत हो जाए, विलादत तक उनकी हमल की मुद्दत है, चाहे वो तलाक की हो, तलाक की जो मुद्दत उनकी, अगर हमल जिस दिन वो हमल उनका वो बच्चे विलादत हो जाएगी, या किसी वजह से खुदा न खास्ता अगर किसी का ये हो जाए, तो जिस दिन से वो हमल निकल जाएगा तो उस दिन उनका हमल पूरा हो जाएगा। 2 हमल हैं जी, तो वो हमल की मुद्दत दूसरे हिस्से कंप्लीट होगी। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, नफीस साहब का सवाल जानते हैं, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, और उसके बाद बहार सुल्ताना साहिबा से भी हम बात करेंगे। बताएं नफीस साहब, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। सर ये हमारे को जो है अपने बेटे का नाम, बच्चे के नाम के मतलब पूछे नफीस साहब। एक तो मोहम्मद नबील जी, और एक नाहिद परवीन, और एक विशाल इनके नाम के माने जी। नंबर 3। और एक हमारी आपसे दरख्वास्त है, जैसे आप बीच में भी ईदो लगा के टाइम पे जो है दुआ करवा रहे थे जी, अगर ये हो सके तो बहुत अच्छी बात है। इंशाअल्लाह ताला इस पर भी गौर व किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम बहार सुल्ताना साहिबा का सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। मशवरात जो आते हैं हम नोट कर लेते हैं, और उस पर गौर व किया जाता है, उसके हवाले से जो भी फैसला होता है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। बहरहाल बहार सुल्ताना साहिबा इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं बहन बहार। वालेकुम अस्सलाम। हमें अब्दुल्ला तारिक से माइग्रेन के लिए दुआ पूछनी है, और यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए इसके लिए। बहुत शुक्रिया। पेशाब में इन्फेक्शन और माइग्रेन यानी सर दर्द के लिए कोई रहनुमाई चाहती हूँ, कोई दुआ? देखिए, दोनों ही चीज़ों के लिए इंशाअल्लाह ताला सूरह फातिहा, जो उससे पहले हम बार बार यहाँ से बताया जा चुका है, सूरह फातिहा को सूरह शिफा कहा गया है हदीस शरीफ में, तो इसलिए सुबह शाम
ایک بوتل بنا لیجئے پانی کی اور اس پہ صبح شام 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیجئے، وہ پانی پیتی رہیے، اس میں اور بڑھاتی رہیے، انشاءاللہ تعالی دونوں چیزوں کے لیے مفید ہے۔ ناموں کا ذکر کیا ہے نفیس صاحب نے، 3 ناموں کے معنی جاننے چاہے ہیں۔ نذیر کے معنی محمد نذیر اور ناہید پروین، میرے خیال میں نبیل کہا ہے، نذیر نبیل دونوں فرما دیں۔ نذیر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، یعنی خطرات سے باخبر کرنے والا، یہ نام بھی ٹھیک ہے، اور نبیل عالم فاضل کے معنی میں آتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔ ناہید پروین، ناہید پروین جو ہے یہ پروین ستاروں کے جرمٹ کو کہتے ہیں، یہ نام بھی ٹھیک ہے۔ ایک تیسرا نام انہوں نے وصال کا ذکر کیا ہے۔ وصال کے معنی ملن کے، ملاقات کے آتے ہیں، یہ بہت اچھا نام تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن بے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ معین الدین صاحب ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال ہم شامل کریں۔ بتائیں معین الدین صاحب کیا سوال؟ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا ہمیشہ میں قرضے میں ڈوبا رہتا ہوں، اگر ایک قرضہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا ہمیشہ میرے سر پہ چڑھا رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں جتنا بھی کماتا ہوں وہ سب قرضے میں چکانے میں چلا جاتا ہے، اللہ بہتری کا لیکن معاملہ قرضہ ختم نہیں ہوتا۔ بالکل مولانا صاحب کے سپرد کریں گے آپ کا سوال، آپ کا مسئلہ۔ فی الحال شبینہ صاحبہ کا سوال ہم جمع کر لیتے ہیں۔ بتائیں بہن شبینہ صاحبہ، خیر مقدم آپ کا۔ وعلیکم السلام، سوال پوچھیں۔ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے۔ ہلو، ٹی وی سیٹ کی آواز سب سے پہلے بند کر دیجیے۔ ٹی وی بند ہے، ٹی وی بند ہے۔ جی فرمائیں۔ بھائی میرا ایک سوال ہے، اپنے خواب میں جو ہے کچا گوشت دیکھا تھا پانی میں، ہم لوگ ندی میں جا رہے ہیں، ایک دیسی مرغا ہم نے کاٹا ہے اور اس کا گوشت کاٹ کے کچا گوشت اور وہ پانی پہ ہے۔ مناسب کس طرف اشارہ ہے اس کا؟ کچا گوشت دیکھنا کسی طرح سے بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، آپ اس کے لیے نماز پناہ پڑھ لیجئے اور 1-2 فقراء کو کھانا کھلا دیجیے۔ معین الدین صاحب کا سوال قرض کے حوالے سے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو دور کرے اور قرض کے بوجھ سے آپ کو رہائی عطا فرمائے۔ اگر یہ دعا یاد تھوڑی لمبی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ جو دعا ہے یہ اذکار نبوی میں نبی کریم علیہ السلام کے اذکار میں سے تھے۔ اگر یہ یاد رہ سکیں آپ کو تو یہ دعا کیا کیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ چھوٹا گھر ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارا آخری سوال زیبا صاحبہ کا ہے، کافی دیر سے منتظر ہوں گی۔ بیٹی کی شادی کے لیے وہ فکر مند ہے، شادی بہتر رشتہ ان کو مل جائے، بہتری کے ساتھ ہو جائے، اس کے لیے کوئی دعا؟ جی اس کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے جو دعائیں لکھی ہیں، تو یا جامع یا ودود، یہ خاص طور پر یہ جامع یا ودود، اور بہت سے لوگوں کو ہم نے بتایا تو ماشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ 1-2 لفظ ملا سکتی ہیں، یا جامع یا ودود یا رحمان یا رحیم۔ خود لڑکی پڑھے تو بہت اچھا، نہیں تو کم سے کم جو ان کی والدہ ہیں وہ پڑھیں اور کثرت سے پڑھتے رہیں، مطلب 1 مہینے 1 چلہ 2 چلہ، انشاءاللہ اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ رزلٹ دے دے۔ بہت بہت شکریہ مفتی سعد مشتاق صاحب آپ کا ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے، اور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا دل کی گہرائیوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی تشریف آوری کا بھی، ان کی رہنمائی کا بھی۔ تو ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام۔ آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں۔ اجازت دیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔